کالز کا سلسلہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اس وقت صدف ہے ہمارے ساتھ ورجینیا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت صاحب مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ اب جو محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے اس مہینے کے روزوں اور عبادات کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اور اسپیشلی پہلے 10 دنوں میں جیسے آپ زیادہ کوئی اچھے کپڑے نہیں پہنے، نئے کپڑے نہیں پہنے، خوشبو نہیں لگائیں، خواتین جو ہے وہ میک اپ وغیرہ نہیں کریں، کوئی شاپنگ نہ کریں، اگر بچوں وغیرہ کی کوئی سالگرہ آ جاتی ہے نہیں منائیں. تو کیا واقعی ایسا ہے، ایسا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ذکر اور درود شریف پڑھ کے ان کو بخشیں، یا ان کے لیے کوئی نوافل وغیرہ یا کوئی اور بھی کوئی ان کو پڑھ سکتے ہیں کس طرح ثواب کی کچھ بتا دیجیے. بہت ٹھیک ہے، شکریہ. بہت السلام اچھا. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت کریٹیکل سوال ہے، ہم ضرور حضرت سے پوچھتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال کیا ہے اور بڑے بروقت سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ محرم کا پہلا عشرہ شروع ہے، اور محرم حرام کا جو پہلا عشرہ ہے بہت فضیلت والا ہے. اس لیے مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ سورۃ فجر کے اندر جو آیات ہیں والفجر ولیال عشر، جو وہ فرمایا کہ 10 راتوں کی قسم، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ محرم کی 10 راتیں. اگرچہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، لیکن یہ قول بھی ہے کہ یہ محرم کی 10 راتیں ہیں. اور محرم کی 10ویں کے روزے کی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اور آپ نے یہ 10ویں کا روزہ رکھا. اور یہ سلسلہ بڑا طویل چلا آ رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے زمانے سے یہ روزہ چلا آتا ہے. چنانچہ 10 محرم الحرام جو ہے بہت مبارک تاریخ ہے، اس کی تاریخی حیثیت بھی بہت بلند ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ 10 محرم میں ان کو جو ہے وہ طوفان نوح سے نجات ہوئی اور وہ زمین پر انہوں نے قدم رکھا. پھر یونس علیہ السلام کو جو خلاصی ملی جو، اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر پھینکے گئے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی فرعون کے پنجہ ظلم سے، تو وہ بھی 10 محرم تھی. خود آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو بھی 10 محرم تھی. تو 10 محرم ہی اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کی تخلیق کی، ملائکہ کو پیدا کیا. تو گویا کہ یہ پورا سلسلہ تاریخ کا جو ہے تاریخی حیثیت سے 10 محرم کی بہت بلند جو ہے فضیلت اور منقبت ہے. اس لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا. تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ آج 10 محرم میں جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ ظلم سے آزاد کرایا تھا، لہٰذا شکرانے کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مماثلت کرنے میں، لہذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. لیکن چونکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 کا روزہ ملاؤں گا یا 11 کا روزہ ملاؤں گا، 2 روزے کر لوں گا تاکہ مشابہت یہود کے ساتھ نہ رہے. لہٰذا اب ہمیں حکم یہی ہے ہم 9 یا 10 کا روزہ رکھیں یا 10 یا 11 کا روزہ رکھیں. تو اس طریقے سے اس روزے کی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی، اور اس تاریخ کی فضیلت جو ہے وہ تاریخی انبیاء ہی سے چلی آتی ہے. باقی ویسے بعد کی تاریخ کے اندر اس محرم کے اس مہینے کے اندر جو ہے ظلم و استبداد کی بھی ایک جو بہت بڑی داستان دہرائی گئی کہ جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کا قصہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ 10 محرم کے اندر یہ پیش آیا. اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین یہ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت جو عمل میں آئی. 27 جو ہے وہ ذی قعدہ جو ہے ذی الحجہ کو ان پر جو وار ہوا اور زخمی ہو گئے، تو یہاں تک کہ یکم محرم الحرام ان کی یوم شہادت ہے. پھر آگے چل کے جو ہے باقی مزید کربلا کے اور بہت سے مجاہدین کے ساتھ ساتھ عین 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت عمل میں آئی. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک صدمے کی بات بھی ہے، دکھ کی بات بھی ہے کہ وہ ایک تاریخی بہت بڑا صدمہ جو ہے اس میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ ایک تاریخی طور پہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ اس میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، جن کی عظمت اور شان کا یہ عالم تھا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو گویا کہ آپ کے دور میں اسلام نے جو ترقی کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہاں تک کہ بعد کے غیر مسلم جو ہے آتھرز نے لکھ دیا کہ اگر جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا خلیفہ 10 سال اور رہ جاتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا جاتا.
ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام اور سیاست اور ایسی بصیرت اور قوت اور شجاعت عطا کر رکھی تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کے زمانے میں روم و فارس کی سلطنت ان کے قدموں میں آ گئی تھی. پھر یہ ان کی شادی اس میں پیش آئی. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو جگر گوشہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شہادت عمل پہ پیش آئی. نہایت دردناک واقعہ، المناک واقعہ. اس وجہ سے اہل اسلام پر ایک خاص قسم کا صدمہ اور دکھ کی بات ہوتی ہے کہ یہ ایک واقعہ پیش آیا. اس وجہ سے بہت سے احباب یہ بات کہتے ہیں اور کہ بھئی اس مہینے کے اندر جو اچھے کپڑے نہ پہنیں، خوشی نہ منائیں، یا شادی بیاہ نہ کریں، اور دیگر بہت سے ایسے امور جو ایک دنیاوی لطف و سرور کو ظاہر کرتے ہو وہ نہ اس میں کیے جائیں. وہ یہ کہتے ہیں وہ ان کے ایک جذبات ہیں، ان کی ایک طبیعت اور جذبات ہیں، لیکن یہ شریعت کے نظریات نہیں ہیں. شریعت کے اندر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کریں، ایسا نہ کریں. لیکن شرعاً اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ اچھا رہیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے. ہاں باقی ہے کہ ان جو مجاہدین اسلام کا تذکرہ کریں، اپنے بچوں کو اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے محفل کے اندر ان کا ذکر کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کارنامے بتائیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کارنامے، اور انہوں نے ظلم کے خلاف اور جبر کے خلاف عالم جہاد بلند کیا، اس کے حوالے سے بچوں کا اویئرنیس اس کے اندر پیدا کریں. تو وہ ہونا چاہیے. باقی جو چیزیں ہیں کہ یہ نہ کریں، اس موقع پہ شادی بھی نہ کریں، بیاہ نہ کریں، نکاح نہ کریں، تو اس کی شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص اس وجہ سے نہیں کرتا کہ شریعت میں محرم میں نکاح کرنا واجب بھی نہیں ہے کہ آپ لازمی محرم ہی نکاح کریں. بعض لوگ یہ بھی نادانی کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے اس چیز کے خلاف جان بوجھ کے محرم ہی نکاح کریں گے، محرم کے اندر ہی وہ اپنی خوشیاں منائیں گے. تو وہ یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس محرم میں نکاح کرنا یا خوشیاں منانا واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں کہ آپ نہ کریں. بعد میں انتظامی طور پہ آپ بعد میں کر لیں، تاکہ وہ ایک خاص قسم کی جو ماحول ہے یا دکھ و صدمے کا اس کے اندر اس کے ساتھ کسی قسم کا تصادم نہ ہو. لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے کہ انہی تاریخوں میں ان کو نکاح کرنا پڑ رہا ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے، وہ کوئی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. اس میں دوسرے لوگوں کو بھی کسی قسم کے وہ اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، غلط فہمی کا یا غصے کا کہ بھی یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ شریعت کے اندر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے. نہ نکاح کرنے کو حرام کہا گیا ہے، نہ انہی تاریخوں میں نکاح کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپس میں وہ باہمی اس کے ساتھ ایک ایسا راستہ نکال کے رکھیں تاکہ سب اکوموڈیٹ ہو جائیں، ورنہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں پیدا ہو کر دلوں میں اہل اسلام کے کدورت پیدا ہوتی ہے. باقی ہے کہ ان مہینوں کے اس مہینے کے روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ ویسے لکھا ہے کہ 10 جو روزے ہیں یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک 10 روزے رکھیں اور راتوں کو عبادت کریں، اور نہیں تو کم سے کم وہ میں نے جیسے بتایا کہ 9 اور 10 یا 10 یا 11 کے یہ 2 روزے تو ضرور رکھیں، کیونکہ اس کی بڑی تاکید ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، صحابہ کرام نے اس کا اہتمام فرمایا، اور اس کی بڑی اجر و فضیلت ہے. باقی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات جو شہداء ہیں، ان شہداء کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، آپ پڑھ کے بخشیں، ان کے لیے کھانا پکا کے غریبوں میں تقسیم کریں، اور ان کے لیے تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، راتوں کے نوافل ان کے لیے پڑھ لیں، ان کا ایصال ثواب ان وہ شہداء کے لیے کریں. ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑی شہادت عظمیٰ پائی ہیں، تو آپ جب ایصال ثواب کریں گے تو اس سے آپ ہی کو نفع ہوگا اور ان کے درجات بلند ہوں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند کرے کہ جنہوں نے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم لوگ اللہ کے نام سے واقف ہیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ناظرین، دیکھا آپ نے اس قدر، یہ تو بہت ہی بر وقت سوال کیا انہوں نے. محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اتنا کریٹیکل سوال ہے کہ یہ ہر مسلمان کے ذہن میں. آپ کو بھی انکریج کیا جاتا ہے کہ کسی کو بھی کسی حوالے سے بھی کوئی سوال ہو، حضرت ماشاءاللہ اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں یہاں پر، ہمارے اسٹوڈیو میں ٹائم دیتے ہیں، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور یہ آپ کا سوال کرنا بعض اوقات کئیوں کے سوالوں کا جواب دینے کا باعث ہو جائے گا، تو کئیوں کو نفع پہنچے گا اور آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہے یہ. اور یہ آپ کو جیسا کہ پتہ کہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو جاتے ہیں آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، اور یہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہے. جب بھی کوئی اس سے کوئی نفع اٹھائے گا آپ کے حق میں صدقہ جاری ہے. تو اگر آپ کے دل میں کوئی سوال آ رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے نافع ہے، یا ہو سکتا ہے اور کئیوں کے لیے نافع ہو، تو آپ ضرور سوال کریں تاکہ آپ کے حق میں بھی صدقہ جاریہ ہو اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی علم حاصل کرنے کا باعث